السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بنی نذیر نے جو خیانت کی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدعہدی جو کی تھی اور ایک قسم کے جو دھوکہ دہی سے حضرت گرامی اسلام کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب تم ہماری ولایت میں نہیں ہو، انہیں جلاوطن کر دی گئی اور بہت سارے آ کے جس میں خیبر کی جو سرزمین ہے یہودیوں کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں پہ یہ لوگ آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کے دل کے اندر جو بغض تھا اور عناد تھا پیغمبر اسلام اور اسلام کے متعلق جو دشمنی تھی وہ بجھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور بڑی بڑی گہری سازشیں جو ہیں نا انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سے انہوں نے عربوں کے جو قبائل ہیں اور ایک اس قسم کے انہوں نے الائنس بنانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں 32 ممالک کا جو ایک جو ہے نا وہ الائنس بنا، یہ کوئی الائنس آج کا نہیں ہے، یہ الائنس جو ہے نا وہ پرانا ہے، وہی جو جنگ احزاب جس کو کہتے ہیں کہ جس کا یہی جو بنی نذیر کو جب وہاں سے نکالا گیا اس کے بعد جنگ احزاب جو ہوئی ہے، حزب کی جمع جو ہے نا احزاب ہے، حزب یعنی گروہ، پارٹی، ایک قبیلہ، اور احزاب یعنی جنگ احزاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ مختلف قسم کے جو ایک اتحادی قسم کے ایک قسم کے الائنس جو بنا تھا، اتحادی محاذ تھا، اس دوران اسی جو قبیلہ ہے بنی نذیر کے جو افراد ہیں، یہ جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر گئے تھے خیبر کی سرزمین پہ، انہوں نے سکونت اور پناہ وہاں پہ اختیار کی تھی، انہی کے مختلف حربوں کے تحت انہوں نے سوچا کہ کوئی اس قسم کی تدبیر اور ٹیکٹکس کی جائے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو بالکل تاراج کر دیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے۔ لیکن یہ تو باہر کے خام خیالی ہوا کرتی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سر بلند ہے اور سر بلند رہے گا۔ لیکن جو یہود اور حنود انہوں نے جب سوچا کہ ہاں جی اب کس طریقے کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کی جائے، تو انہوں نے جو سازش تیار کی وہ یہ تھی کہ ہم مشرکین جو عرب ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، قریش والوں کو ساتھ ملاتے ہیں، مکہ میں جا کے ان کے چند ایک جو افراد تھے وہاں پہ گئے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم۔ میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا۔ جی بتائیے گا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر ہم جب زیارت پڑھتے ہیں کسی ہستی کی زیارت پڑھیں، میں زیارت عاشوراء امام حسین علیہ السلام ایوری ڈے پڑھتی ہوں، تو ہم جب نیت کرتے ہیں کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اگر جب میں یہ نیت کرتی ہوں تو ظاہر ہے میں اپنی طرف سے پڑھ رہی ہوں، مجھے ثواب ملے گا۔ اگر میں زیارت پڑھتی ہوں امام حسین اور میں اپنی طرف یہ نیت کر لوں کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی طرف سے بھی پڑھتی ہوں، جیسے کہ کوئی نیابت میں عمل کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے ماں باپ بہن بھائی اور مومنین مومنات کی طرف سے بھی بولوں کہ میں سب مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے زیارت امام حسین پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، جیسے کہ نیابت میں عمل ہوتا ہے، تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی ملے گا، مومنوں کو بھی ملے گا۔ کیا میں یہ ایسا کر سکتی ہوں یا اس کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی مانچسٹر سے۔ مانچسٹر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اوکے خدا حافظ۔ جی میں ابھی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس قبیلے نے کیا ہے، اس کے اندر جو بغض تھا اور عناد تھا یہودیوں کا، اور جو یہودیوں کی سرزمین پہ یہ ایک قسم کا خیبر چونکہ یہودی نشین ایریا تھا، جس طرح آج کل جو ہے نا وہ اسرائیل ہے کہ یہودی نشین جو ہے نا وہ جو بعد میں انہوں نے باہر کا قبضہ کیا اور ایک سلسلہ جو ہے نا وہ بن گیا۔ تو یہ ہے کہ اس دوران کیا ہو گیا کہ انہوں نے تیار کی، ایک سکیم تیار کی، ایک سازش تیار کی کہ ہم مشرکین جو عرب ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ملاتے ہیں، اور ان کے اسی قبیلے بنی نذیر کے چند ایک جو سردار تھے وہ اور جن کے رؤساء تھے، جس میں سلام بن مشکم ہے، حی ابن اخطب ہے، کنانہ ابن ربیع ہے، بنی وائل ہے، یہ جو افراد تھے یہ گئے سارے کے سارے کہاں پہ گئے؟
مکہ میں قریش کے پاس، انہوں نے کہا کہ آج آؤ مل کے ہم الائنس بناتے ہیں، اور الائنس بنا کے یعنی ایک فوجی اتحاد کہ جس طرح آج کل یہ بنا ہوا ہے 32-34 جو ہے نا ممالک کا، کہ وہاں پہ ہم یہ الائنس بنا کے ایک اتحادی محاذ بنا کے ایک کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کر دیں گے، اور وہ کیا ہے مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ قریش بھی سارے یہ جو الائنس ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اتحادی سلسلہ ہے مختلف فوجوں کا احزاب بھی، یہ بھی ایک قسم کے احزاب ہے، یہ جو الائنس اب بنایا گیا 32-34 جو ہے نا وہ ممالک کا، یہ بھی ایک قسم کا احزاب جو بنایا گیا مختلف، کہ جس میں جو ان کے من پسند جو ممالک ہیں ان کی فوجیوں کو شامل کر کے اور ان کی آرمی کو شامل کر کے اپنی جو مرادیں ہیں انہیں پوری کرنے کے لیے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو احزاب بنا ہے ایک قسم کا فوجی ایک الائنس بنایا گیا ہے، کچھ 32 ممالک کا 34 ممالک کا یہ جو الائنس بنایا گیا، اس سے یہ سبق حاصل کریں اسی غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں احزاب کہتے ہیں، اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر شرارت کی بنیاد کے اوپر جب بھی کوئی الائنس بنتا ہے تو اللہ اس میں کبھی کامیابی انسان کو عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ جتنے اس میں افراد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دشمنی تھی، اس وجہ سے وہ سارے کے سارے جو ہے نا شامل ہو گئے اس بات پہ۔ وہ شامل کس طرح انہوں گئے کعبہ میں، اپنے سینے لگائے کعبہ کی دیوار کے ساتھ، وہاں پہ قسمیں اٹھائی، میثاق باندھا، ایک جو سٹرانگ کووننٹ ہے، ایک عہد و پیمان باندھا کہ ہم اس وقت تک اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے جب تک اسلام کا صفایا نہ کر دیں، جب تک اسلام کو بیخ و بن سے جو ہے نا وہ نہ اکھاڑ دیں، جب تک اسلام کا قلعہ قائم نہ کر دیں اس وقت تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے قسمیں نہیں، یہ تو وہاں سے جو ہو گئے مطمئن قبیل۔ اور جس طرح یہی دشمنی کے آپ نے سورہ مائدہ میں دیکھیں وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ جو ہے نا اپنی عداوت میں اور اپنے جو دشمنی ہیں اتنے شدید ہیں، جس میں سے یہودی ہیں اور جو لوگ جو ہے نا وہ شرک کرنے والے ہیں، یہ اپنی جو دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہیں، اس میں بہت زیادہ شدید ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کتنے شدید ہوتے ہیں یہ۔ تو یہی لوگ جو ہے نا انہوں نے پھر جو ایک دوسرے قبیلے کے پاس گئے، قبیلہ غطفان ہے، اس کو لالچ دی کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے، یہ جو خیبر کے محاصل ہیں، اس کی جو آمدنی ہے، اس کی انکم ہے، اس کی سیونگ ہے، ہاف آف دا انکم جو ہے وہ تمہاری ہوگی جب تک فار ایور جو ہے نا، یہ ان کو لالچ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو قبیلہ بنو سلیم ہے، یہ ان کی عزیزداری تھی، وہاں پہ ان کی قرابت تھی، وہ ان کو بھی شامل کیا گیا۔ پھر قبیلہ جو بنو سعد ہے، یہودیوں کا حلیف تھا، اس کو بھی شامل کر دیا گیا۔ یعنی عربوں کے تقریباً جو ہے نا وہ سارے جو موٹے موٹے قبائل ہیں، ایک پوری بریگیڈ تیار کر دی گئی تاکہ وہ چڑھائی کریں، جس کی تعداد تاریخوں میں لکھی ہے 10,000 کا جو بڑا لشکر ہے وہ تیار کیا گیا اسلام پہ چڑھائی۔ وہی مدینہ پہ بڑے بڑے اس میں جو ہے نا افراد اور بڑے ان کے فوجی دستے، اور پھر اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جس ایسا لشکر ہے 10,000 کا کہ جس میں 300 گھوڑے ہیں اور جس میں 4,000 اونٹ ہیں جو بار برداری کے لیے، سواری کے لیے اس کو اختیار کیا گیا، اور اسلحہ جنگ اور خرد و نوش کا جو سامان رسد، اس کی تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس ریسورسز تھے، مسلمان بیچارے غریب تھے، ان کے پاس نہ وہ ریسورسز ہیں، نہ ان کے پاس وہ افرادی قوت ہے۔ لیکن کیا کہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہاں پہ سب کچھ ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ لشکر مستقل جو 3 فوجی دستے ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی جس کی جو سب کا سب جو کمانڈر جس کو کہا جائے, سپہ سالار جس کو کہا جائے, جرنیل جس کو کہا, وہ ابو سفیان تھا. یہ جنگ احزاب ہے نا, جنگ احزاب کا جو کمانڈر ہے اور اس کا جو ہے سلسلہ, جی کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ, اس کا جو کمانڈر ہے, وہ کمانڈر کیا تھا؟ ابو سفیان تھا. اتحادیوں کو کرو یہ خفیہ لحاظ کے ساتھ تاکہ بے خبری کے عالم اسی طرح اٹیک کر دیں مدینہ کے اوپر. اور لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی خزاعہ کے کچھ سواروں نے ان کی نقل و حرکت اور ان کے جو ارادے ہیں اس کے بنیاد پر انہیں بتایا کہ یہ جو ہے نا صورت ہونے والی. حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک جنگی جو کمیٹی ہے اس کو تشکیل دیا گیا کہ ابھی ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. مشورہ کیا گیا, صحابیوں نے کچھ مشورے دیا جن میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں یعنی عجم میں یہ دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے اٹیک ہوتا ہے تو دشمن کے خطرے کو روکنے کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر ہم لوگ وہاں پہ خندق بنا دیتے ہیں. خندق کا مطلب ہوتا ہے کھودنا. جی اس قسم کی جو ہے نا وہ اس وجہ سے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. خندق اس وجہ سے کہتے ہیں, جنگ احزاب اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ سارے کے سارے جتنے عربوں کے قبائل تھے ایک الائنس بنایا گیا, ایک اتحادیہ بنایا گیا اور ایک متحدہ محاذ بنایا گیا اور اسلام کے خلاف یلغار کرنے کے لیے. اس وجہ سے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں, غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور جنگ خندق بھی اسی جنگ کو کہتے ہیں چونکہ خندق کھودی گئی چاروں طرف جہاں جہاں پہ دشمن کا اٹیک کا خطرہ تھا تو وہاں پہ خندق کھود دی گئی تاکہ خندق یہ جو اس کا اصل ابتکار جس کو کہا جائے یا اس نظریے اس رائے کا جو سنگ میل کہا جائے وہ حضرت سلمان فارسی تھے. انہوں نے یہ ترکیب بتائی کہ اس طرح, اور خود ہی وہ نگرانی بھی کرتے رہے. عربوں کے ہاں تو یہ رواج نہیں تھا اور نہ ہی اس قسم کی جو جنگی ٹیکٹکس تھی وہ تھی, لہٰذا نظارت بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے حضرت سلمان فارسی. جب وہ ایک آدمی 10 آدمیوں کے برابر کام کرتا تو انصار چاہتے تھے ہماری طرف, مہاجرین چاہتے تھے ہماری طرف. ہر ایک یہی کہتا تھا السلمان منا السلمان منا سلمان منا. جب مہاجرین نے بھی کہا سلمان ہم سے اور انصار نے بھی کہا کہ ہم سے, تو پیغمبر اسلام نے بلند آواز سے کہا السلمان منا السلمان منا اہل البیت. سلمان کیا ہے؟ سلمان ہمارے ہیں, ہماری اہل بیت میں سے. یہ اس وقت جو ہے نا فرمانے جو آپ ہمیشہ خطبہ کے ان جملات میں آپ سنتے ہیں تو یہ اس دور کا ہے کہ جب جنگ احزاب کا موقع ہے اور خندق کا مشورہ ہے اور حضرت سلمان کے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. 10 آدمیوں کے برابر جو ہے نا وہ خندق کے جو مشن ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. انصار چاہتے ہیں ہماری طرف آئیں, مہاجرین چاہتے ہیں ہماری طرف نہیں ہے, ان کا تعلق ہم سے ہے, ہماری اہل بیت سے ہے. مسلمانوں کا جو ادھر دیکھیں 10,000 اور وہاں پہ کیا اسلحے سے لیس اور افراد اور خوراک اور ریسورسز 10,000 سے زیادہ وہاں پہ لوگ, اور یہاں پہ بیچارے 3,000. یہاں پہ 3,000 کا لشکر ہے. اس میں سے بعض ابھی آپ آئیں گے کہ بعض جو ہے نا وہ انہوں نے خیانت کی, غداری کی اور وہ بھی وہاں سے ان کے ساتھ جو منافقین تھے وہ بھی مل گئے. حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ خندق اور جو کوہ صلاح ہے اس کے دامن میں قیام کرتی ہے کہ جبکہ جو کوہ ہے پہاڑ ہے وہ آپ کی پشت کی طرف تھا. اس انداز کے ساتھ جو ٹیکنک ہے وہ تیار کی. لشکر جو ہے, لشکر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. I just want to ask you a quick question. Yes, please, go ahead. I just wondered why is he always, when he's reading, he's always speaking foreign language, very British face, and I can't understand his... Okay, this is the Urdu and English channel because both language are... No, but I've been watching this for years now.
No, it is in English program as well, not only Urdu and Punjabi. There are some program, I think is 3-4 hours a day. There are English program, and inshallah we will inshallah increase that one as well. Yes, چونکہ یہ دونوں لینگویج میں چلتا ہے اور انگلش کا بھی ہے اور اردو کا ہے، اگرچہ انگلش کے پروگرام کم ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو ہے نا اس لحاظ کے ساتھ ہے، چونکہ یورپ میں سارے جو ہیں انگلش نہیں ہیں، پاکستان، انڈیا، اسی طرح جو باقی مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں جہاں پہ انگلش نہیں بول سکتے، لہٰذا دونوں زبان جو ہے نا یہاں ہمارے ہاں ہدایت ٹی وی پر اردو اور انگلش، ظاہر ہے جوان کو حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ وائی از آلویز ان اردو. اور کل ہمارے ہاں دیکھیں، کل ریکارڈنگ ہماری جو یوتھ کی ہے وہاں بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے آئی گی، پرسوں وہاں پہ بلیک بن میں ایک جو ہے نا انگلش کے پروگرام باہر کا چلتا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو انکریز، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو مزید جو ہے نا وہ انکریز کریں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش کا جو فارمیٹ ہے اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ چونکہ ہم لوگ یہاں یونائٹڈ کنگڈم ہے، یو کے میں ہے، تو اس کو یہاں کے حساب کے ساتھ اگرچہ اس کی جو ہے نا وہ تبدیلی آ رہی ہے، اس میں ہم نے انکریز کیا ہے کہ جو پروگرام انگلش کے ہیں اس میں بھی. تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3000 کا جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور ادھر سے 10,000 کا لشکر ہے. اور جب دیکھا کہ انہوں نے جب چڑھائی کی نا، دیکھا مدینے، دیکھا ہر طرف سے خندق ہی خندق ہے، بہت جو ہے نا ٹنل سی جو ہے نا ہر طرف سے بنی ہوئی ہیں. اب وہ کیا کریں، کس طرف جائیں، چونکہ یہ عربوں کے ہاں یہ ایک انوکھی چیز تھی، یہ جو خندق کا ہے ایک ٹنل سی چاروں طرف سے جو ہے نا وہ بنا دی جائے. تو اب وہ حیران پریشان حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے. they were so surprised کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو چونکہ اس جو جنگی ٹیکٹکس ہے، یہ جو وار ٹیکٹک، اس سے جو ہے نا وہ لوگ واقف نہیں تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً انہوں نے وہیں پہ، ظاہر ہے کہ اب اس خندق کے اندر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، آگے جا نہیں رہے ہیں، آگے پھر بھی لشکر ہے، اور پھر انہوں نے مجبوراً اسی کو جو ٹنل سی بنائی ہوئی ہے اسی کے قریب انہوں نے جتنا تھا پڑاؤ ڈال دیا، اور وہیں پہ انہوں نے اپنے آپ کو، اور وہیں سے کیا ہوتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، تیر اندازی ہوتی تھی، یہ جو سلسلہ ہے وہاں پر جاتا تھا. اور مسلمان ظاہر ہے کہ جب ادھر سے انہوں نے محاصرہ کر لیا اور باہر جانے سے، چونکہ ٹنل ہے ادھر سے جا نہیں سکتے ہیں، خندق کھودی ہوئی ہے، باہر مسلمان ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. اب سب سے زیادہ جو مشکل بنی ہے جنگی ٹیکٹکس کے حوالے کے تحت وہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے، خوراک ہے، وہ ذخیرہ کی وہ روز بروز ختم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں میں پریشانی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، جس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ احزاب ہے باقاعدہ قرآن میں، اور اس میں فرمایا گیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. یعنی کیا ہے، اس وقت کو یاد دلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کفار نے تمہارے کیا کیا ہے، اوپر نیچے دونوں طرف سے جو ہے نا وہ انہوں نے اٹیک جب کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کثرت اتنی زیادہ تھی، یعنی ادھر سے more than 10,000 اور ادھر جو ہے نا وہ کیا ہے there are only 3,000. اب یہ جو پریشان کن حالت ہے، اس سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں اور ان کے کلیجے خوف کی وجہ سے منہ کو آ رہے تھے. پھر ان کے بعد انہوں نے دل میں عجیب و غریب قسم کی جو خیالات ہیں، امیجنیشنز ہیں، وہ ان میں بڑھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ ہم تمہارے سے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ یہاں پہ مومنین کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. مومنین کا کیا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، اور تم خدا کے بارے میں جو طرح طرح کے خیال کا تو اس طرح نہیں کرو، یہ تمہارے اوپر امتحان ہے، اور اچھی طرح وہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے. یہ نہیں کیا ہے کہ اللہ اس وجہ سے کسی قوم کے اوپر، کسی ملت کے اوپر امتحان لیا کرتا ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل لیا کرتا ہے. بغیر اگزام کے اور بغیر ٹیسٹ کے انسان کسی دوسرے
درجے تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ بھوک کی وجہ سے جس طرح فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہم تمہارا جو ہے نا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کریں گے، ایگزام کریں گے، تمہارا ٹیسٹ تمہارا لیں گے۔ کس کے ذریعے لیں گے؟ بھوک کے ذریعے لیں گے، افلاس کے ذریعے لیں گے، میوہ دل کے ذریعے لیں گے، تمہاری اولاد کے ذریعے لیں گے، خوف اور ہراس کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، اور بشارت ہو ان صابرین کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، we are from اللہ سبحانہ و تعالی، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے اور ہمارا جو گول ہے، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی اللہ ہے۔ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا جو آنا ہے اور ہمارا جانا ہے، ہم کہاں سے ہیں، وہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے، ڈیسٹینیشن ہمارا کیا ہے، گول کیا ہے، ہم نے کدھر ہے، ہماری منزل کیا ہے، وہ ہماری منزل بھی اللہ ہے، کہ جس کو ایک جملے میں مولا کائنات امیر المؤمنین، دا ہول آئیڈیالوجی اینڈ دا ہول پرسیپشن آف تھیالوجی جس کو کہتے ہیں، ایک جملے میں سمرائز کر دیا، خلاصہ کر دیا ہے ایک جملے میں۔ اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جو یہ سوچتا ہے، سوچتا کیا ہے، من این، یعنی کہاں سے ہو، where from، انسان سوچے، اپنے کوشچن کرے اپنے آپ سے کہ تیری جو ہے نا وہ بگننگ کیا ہے، کامنس کیا ہے، ابتدا کیا ہے، تم کہاں سے ہو، کہاں پہ ہو اور کدھر جا رہے ہو۔ یا اگر انسان یہی تین چیزیں سوچ لے اور سمجھ جائے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پہ ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں، میرا سیر و سلوک کیا ہے، کدھر میں ٹریول کر رہا ہوں، میری جرنی کا جو اینڈ ہے، گول ہے، وہ کیا ہے، تو انسان کے بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور انسان کی جو ہول آئیڈیالوجی جس کو کہا جائے، ماڈرن تھیالوجی جس کو کہا جائے، اور جس کو الہیات کہا جائے، سارے کا سارا جو ہے نا وہ سمٹ کے، سیمورائز ہو کے، خلاصہ ہو کے اس مولا کے فرمان میں آ جاتا ہے۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، تو اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پہ ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ ٹائم ہمارا تمام ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اگلا جو سیشن ہے اس کو پورا جو جنگ احزاب کا نقشہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے جو اسباب ہیں کفار اور مشرکین کی شکست کے جو عوامل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مسلمانوں کے حالات کے متعلق جو ہے نا آپ کو بتایا جائے کہ اس وقت ان کی صورتحال جو ہے نا وہ کیا تھی، کتنے لوگ جو ہے نا وہ ساتھ دینے والے تھے، کیا اس جنگ احزاب میں منافقین بھی تھے کہ جو آہستہ 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 جو ہے نا وہ چھوڑ کے جو ہے نا جا رہے تھے کہ بیوتنا عورتن، ہمارے جو ہیں گھر بالکل خالی پڑے ہیں، ہم کیا کریں، ابھی تو گھر والے سارے جو ہے نا وہ ان کی بھی انشاءاللہ العزیز اگلے ہم جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے۔ ہماری سسٹر نے فون کیا ہے کہ زیارت میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں مثلا زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، مومنین مومنات کی طرف سے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے، کیا میں اگر پڑھوں تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور جو باقی جن کی میں نے نیت کی ہے نیابتاً ان کو بھی ملے گا؟ یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی آپ نیت کریں، جتنا بھی آپ اپنے عمل خیر کو بڑھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دوں، آپ نے جو ہے نا ایک ٹیکسٹ لکھا ہے موبائل پہ اور اس کو جو ہے نا آپ نے فارورڈ کر دیا جو آپ کے عزیز و اقارب میں 50 دوست احباب کو 50 جو ہے نا آپ نے اس کو دیا،
بغیر کسی کمی پیشی کے ہر ایک کے ہاں جو ہے نا پہنچے گا۔ اسی طرح ہی ہے آپ جب دعا کرتے ہیں یا مثلا جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی شامل کریں، اپنے والدین کو شامل کریں، اپنے عزیز و اقارب کو شامل کریں، اپنے ان افراد کو شامل کریں کہ جن کا حق آپ کی گردن پہ ہے، ان سب کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کے ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی نہیں، کوئی چیز بھی کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی۔ جتنا آپ انکلوڈ کریں گے، دوسرے افراد کو شامل کریں گے، دعا میں شامل کرتے تو آپ کی دعا میں قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ زیارت سید الشہداء پڑھتے ہیں اور اس میں اپنی زیارت میں والدین کو اور اسی طرح سلسلہ چلاتے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اپنی زیارت میں کہ ہم زیارت کرتے ہیں اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں، تو اس میں کوئی نہیں، زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اس میں آپ کے ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کو ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔